اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی میں ایک ہاٹ ہی ہے آج کل بڑا یہ ٹاپک، اور اس کے لیے دراصل میرا تعلق جوڈیشری سے ویسے تو ڈائریکٹ تو تعلق نہیں تھا، لیکن یہ کہ میرے تھرو مائی ہسبینڈ تو جوڈیشری سے کچھ ایسا تعلق تھا کہ کوئی جو کیسز ہوتے تھے ان میں کہتی تھی یہ آپ اتنا کھپ جو رہے ہیں تو یہ اس کے لیے تو کوئی ڈائریکٹ آیت ہے، بہت کلیئر ہے۔ تو اس طرح سے میں وہ لکھ کے، وہ کہتے تھے مجھے لکھ کے دے، پھر وہ ججز کو دکھاتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے اگر ایک قرآن کی اتنی کلیئر آیت ہے تو اس کے مطابق پھر وہ انہیں آسانی ہو جاتی تھی۔ تو اب جب وہ چلے گئے اس دنیا سے میرے ہسبینڈ، تو میں نے سوچا کہ کیا میں اب یہ کام نہیں کر سکتی، کہ یہ ضرورت ہے بہت زیادہ، جو دیکھتے ہیں ہم یہ کتنی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ کہتے تو یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کے جو خلاف بات ہوگی وہ ہمارا قانون نہیں ہو سکتا، لیکن بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ تو پھر میں نے اس کے لیے یہ ایک جو اخبار ہے میں نے کہا کہ چلو میں اس کے اندر ہی لکھ دیتی ہوں۔ یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ ہے میرا خیال ہے 22 جنوری 2017 کا، تب میں نے یہ لکھا تھا۔ یہ نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، لکھا ہوا تو نہیں نظر آ رہا ہوگا اتنا باریک سا، بٹ یہ کہ یہ میں نے اس میں نوائے وقت کے اندر میں نے یہ لکھ کے بھیجا تھا۔ تو تب میرے پاس یہی سورس تھا اویلیبل، مجھے اس کی ریکارڈنگ وغیرہ کا اتنا وہ نہیں تھا، تو لیکن اب میں نے اپنا اگر ایک چینل بنایا تو میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر ڈائریکٹلی یہ بات کروں، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ رحمان میں کیا کہا ہوا ہے کہ شروع سے تو آپ کو پتہ ہی ہے جو بھی ہے، من نجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان، ٹھیک ہے، اللہ تطغوا فی المیزان۔ نیکسٹ آیت ہے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ۔ یعنی یہ دنیا جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے آسمان جو اتنا عجیب تخلیق ہے میری، وہ میں نے بنایا ہے، تو ایک میں نے میزان قائم رکھا ہے، ایک میں نے بیلنس اس کا قائم رکھا ہے، تو اس بیلنس کے اوپر اور پھر نیکسٹ آیت میں جو ہے کہ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، تو تمہیں بھی کیا چاہیے کہ اس کو قسطاس، وہ جو کہتے ہیں نا وہ جو ہوتی ہے یہ ترازو یا بیلنس جس کو آپ لوگ انگریزی میں کہتے ہیں، تو وہ چاہے وہ اس کا ہو کسی گولڈ اسمتھ کا، چاہے کسی آئرن اسمتھ کا، کسی کا بھی ہو، یہ ٹرک کو بیلنس بھی اس کا بھی تولتے رہتے ہیں کہ اس کا کتنا وزن ہے، یہ سڑک پہ جا سکتا ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہی ہوگا راستے میں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک اس کے اوپر بیلنس کے اوپر اس دنیا کو بنایا ہے، تو تم نے پھر انصاف، قسط، اس کا جو ترازو ہے نا اسے پھر تم نے سیدھا رکھنا ہے، یہ نہیں کرنا ڈنڈی نہیں مارنی کسی بھی چیز میں۔ تو اب اگر ہم اللہ معاف کرے کہ انصاف کے اندر ڈنڈیاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی جگہ پہ یہ تو ایک میں نے بیسک آپ کو بات بتائی ہے نا کہ میزان کے اوپر قائم ہے یہ دنیا ساری، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میزان کے اوپر قائم کیا، اور اس نے کہا اللہ تو مطلب اب تم اس میں ڈنڈی نہیں مارنی، تم نے قسط میں اس کے بیلنس میں، اور اس کو قسط کے ساتھ انصاف کے ساتھ قائم رکھنا ہے۔ بہت جگہوں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فیصلہ کروانے آتے ہیں نا تو تم نے قسط کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ کو پسند بہت ہیں جو انصاف کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ 542 اس کا 5 سورہ مائدہ کی 42 آیت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ پھر کہا سورہ مائدہ کی 8ویں آیت ہے۔ کیا کہ اے ایمان کے دعوے رکھنے والوں، پھر تمہیں قائم رہنا چاہیے، کونوا قوامین، مضبوط ہو کے قائم ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، کس چیز کی؟ قسط کی، انصاف کی، عدل کی گواہی دیتے ہوئے۔ پھر
29 7ویں سورت کی 29 آیت ہے، کل ہمارا ربی بالقسط، کہ میرے رب نے مجھے قسط کا ہی حکم دیا. دیکھیں کتنی جگہ پہ یہ پھر آ رہا ہے، قسط قسط قسط. پھر عمر تو یہ جو ابھی میں نے بولی ہے آیت، کل ہمارا ربی بالقسط، یہ 7th سورت ہے اور 29 اس کی آیت ہے. پھر اس سے آگے 42nd سورت ہے، اس کی 15th آیت ہے، امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. ٹھیک ہو گیا جی. پھر کیا کہا کہ ہاں یہ اب بڑی سخت آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بات کہہ دی. وہ کیا کہا؟ یہ بھی 5ویں سورہ مائدہ 5ویں نمبر کی سورت ہے اور 47 اس کی آیت ہے. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ جو کوئی، دھیان سے سنیں اس بات کو، جو کوئی ان اصول اور ضوابط اور قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اصول، ضوابط اور قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن حکیم کے، تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. فاسق کا لفظ بولا. پھر جو 44 آیت ہے اس میں یہ بولا کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، وہ یعنی کس درجے میں چلے گئے ہیں؟ جو کیا نہیں کرتے، جو اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کے اصولوں کے، اس کے ضابطوں کے اور اس کے قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا. وہ کون ہے؟ ہم الکافرون. ٹھیک ہے جی. اب یہ ساری باتیں تو یہاں تک انصاف کو قائم رکھنے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں تک احتیاط کرنے کا کہا ہوا ہے کہ تمہیں لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کہیں کسی قوم کی دشمنی جو ہے نا وہ تمہیں اس بات پہ نہ لے آئے کہ تم عدل کا رستہ چھوڑ دو. عدل کا رستہ ہرگز نہیں چھوڑنا کبھی بھی. یعنی اس حد تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے عدل کی توقع کرتا ہے کہ ہم نے ذاتی دشمنی یا کسی قوم کی جو دشمنی ہے ہمارے ساتھ، جو انصاف کا رستہ ان کے ساتھ بھی نہیں چھوڑنا. وہ تو بہت بڑی بات ہے. اب انصاف جو ہے اس کو کوئی قائم رکھنے کے لیے کوئی سسٹم ہے نا. ہمارے سارے ملکوں کے اندر ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی ہے. ہمارے ملک کے اندر عدالتیں ہیں، لوور کورٹس ہیں، پھر اس کے اوپر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے، ساری ہیں نا مقرر ہوئی ہیں عدالتیں. تو اب اس میں ان کے لیے جو یعنی کہ عدالتیں جو ہماری قائم ہوئی ہیں ان میں ایک جج ہوتا ہے، اس کو قاضی کہتے تھے، عربک میں اس کو قاضی کہتے ہیں، اور اس میں اپنے انگریزی میں اسے جج کہتے ہیں. چاہے وہ سول کورٹ کا ہو، چاہے وہ سیشن کورٹ کا ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ کا ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ کا ہو، اس کو قاضی عربی میں اور اردو میں کہتے ہیں، اور اس میں انگریزی میں اس کو جج کہتے ہیں. وہ کسی بھی اس کے اوپر درجے کے اوپر ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب تو اس کے لیے، اس جج کے تقرر کے لیے، اس کو مطلب کہ کون قاضی بن سکتا ہے، کون بندہ قاضی بن سکتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ایک یہ بخاری ہے نا، بخاری اپنی حدیث کی کتاب امام بخاری کی، اس میں جو چیپٹر ہے باب الاحکام ہے، چیپٹر جو ہے اس کا نام ہے جی کتاب الاحکام. کتاب الاحکام میں ہے، اور جو اس کا انہوں نے سب ہیڈنگز وہ دیتے ہیں. پھر بخاری بڑی ہی محنت ان لوگوں نے کی ہوئی ہے، سب ہیڈنگز دیتے ہیں. اس میں انہوں نے سب ہیڈنگ جو دی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ قاضی کس کو ہونا چاہیے، قاضی ہونے کے لیے کیا اس کی کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے. یہ اس چیپٹر کے اندر انہوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز، آپ کو پتہ ہے نا، وہ امیاز میں سے تھے، لیکن پھر ایسے تھے وہ کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ اس کی یاد دلا دی تھی دوبارہ خلفائے راشدین کی، اتنے وہ تھے. تو انہوں نے بتایا ہے، ان کا یہ ہے کہ قاضی جو ہے اس کو کیا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ قاضی
قاضی مقرر ہونے کے جج مقرر ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ جج کے اندر 5 خصوصیتیں ہونی چاہیے. اگر ان میں سے ایک بھی وصف کم ہوگا تو اس میں ایک نقص ہوگا. قاضی بننے کے لیے 5 خصوصیات ہونی چاہیے، اگر ان سے ایک بھی کمی ہوگی تو اس میں ایک نقص ہوگا اس قاضی کے اندر. تو اس کے لیے کیا کیا ہونی چاہیے، خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی خصوصیت انہوں نے بتائی کہ اس کو فہیم ہونا چاہیے. اب فہیم کا اگر آپ مطلب سمجھنا چاہیں تو اس کا مطلب ہے لسان العرب. آپ کو پتہ ہے میں اسی کو کنسلٹ کرتی ہوں سب سے پہلے، کیونکہ وہ بہت کلیئر کر دیتا ہے. اس میں ہے جی معرفت الشیء بالقلب عقل الشیء وعرف، یعنی اس کو ایسا فہم کا جو مطلب ہے اس کو فہیم ہونا چاہیے نا. اس کو کیا ہونا چاہیے؟ اس کو بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ اس کی ہونی چاہیے، اس کو کمپریہنشن ہر چیز کی بہت اچھی ہونی چاہیے، اس کو ریئلائزیشن بڑی اچھی طرح سے ہونی چاہیے، اور وہ ایسا سمجھدار ہو، اردو میں اگر کہیں کہ وہ ایسا سمجھدار ہو، اس کی اتنی پختہ ذہنی استعداد ہو کہ وہ چیز کی تہ تک پہنچ جائے، جو بھی میٹر ہو اس کی تہ تک پہنچ جائے، اس کو اتنا اس کی کمپریہنشن اتنی تیز ہونی چاہیے. ٹھیک، یہ ہو گیا جی نمبر 1 کا مطلب، فہیم ہونا چاہیے اس کو. دوسرا کیا ہے اس کا ہونا چاہیے؟ دوسرا نمبر پہ اس کو حلیم ہونا چاہیے. حلیم کا مطلب ہوتا ہے بردبار اور صبر سے بات سننے والا. کسی وقت بھی وہ اپنے آپ پر اتنا قابو رکھے کہ وہ جج کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر سزا دے سکتا ہے، لیکن اسے اتنا بردبار اور اتنا صبر والا ہونا چاہیے کہ حلیم کا مطلب بتا رہی ہوں کہ وہ قدرت رکھتے ہوئے بھی کوئی جو سامنے اس کے کھڑا ہے اس کی بدتمیزی پہ یا اس کے زیادہ بول لینے پہ یا اس کی کسی فضولیات کے اوپر وہ غصے میں نہ آ جائے اور فوری طور پہ اسے سزا نہ سنا دے. اسے اتنا حلیم، اتنا صبر والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تیسری خوبی کیا ہے؟ تیسری خوبی ہے کہ اس کو عفیف ہونا چاہیے. اب عفیف کا مطلب کیا ہے؟ عفیف کا مطلب ہے لے یزبتا نفسہ بمثل القوم کمثل الصوم، جیسے روزے میں اپنے نفس پہ وہ ضبط کرتا ہے نا، وہ اس کو اس طرح کا ہونا چاہیے. یعنی کہ کوئی جو، اب اردو میں اگر ہم جائیں تو ناجائز ناپسندیدہ قول و فعل سے بچنے والا اور پاک دامن، یہ اردو میں اس کا ترجمہ عفیف کا. اور انگریزی میں اگر ہم کہیں گے تو چیسٹ، ورچوئس، آنیسٹ، ایبسٹین، ریفرین کرتا ہو ہر ایک غلط چیز سے اپنے آپ کو. یہ سنتے جائیں، یہ کتنی زبردست انہوں نے خصوصیات بتا دی ہوئی ہیں کہ جو جج مقرر کرنا ہے، جب آپ نے یہ جو سپریم کورٹ میں رکھنے والے کو اختیار حاصل ہے اس کے ججز کو کہ وہ ججز مقرر کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں کائنڈلی آپ اس بیچاری ہانڈیاں پکانے والی بہن کی یہ بات سن لیں، یہ وہ اپنے منہ سے نہیں کہہ رہی، یہ آپ کو بخاری کا حوالہ دے رہی ہے، کتاب الاحکام کا حوالہ دے رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تیسری صفت اس میں یہ ہونی چاہیے کہ اسے عفیف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. چوتھی اور بھی زیادہ وہ یعنی کہ مشکل ہے، سخت ہے، اس میں ہے سلیبن. اس کو اتنا سٹرن ہونا چاہیے، اتنا اپنے آپ میں مضبوط ہونا چاہیے، اور اتنا اپنے سیلف وہ جو ہوتی ہے وہ کرنا، خود احتسابی جسے کہتے ہیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، وہ اتنی زیادہ اپنی کرتا ہو کہ وہ اس کو یہ ایسے لگے کہ میں کہیں صلیب پہ لٹکا ہوا ہوں. جب وہ فیصلہ کرنے کے اس کے لیے یعنی جج مقرر ہوتا ہے تو اس کو اتنا زیادہ سٹرن ہونا چاہیے اور اتنا وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا ہونا چاہیے. اس کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ سیلف اکاؤنٹیبل ہے. ٹھیک ہے جی. پانچویں چیز کیا ہے کہ پانچویں چیز ہے عالم اور علم کا متلاشی ہونا چاہیے. عالم اسے بھی ہونا چاہیے، نالجبل ہونا چاہیے،
اور نالج کو سیکھ کرنے والا بھی ہونا چاہیے. یہ اس وجہ سے میں جو یہ کرتی تھی کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم بھیجا ایک کسی مقدمے کے اندر ایک آیت میں نے بھیجی تو مطلب کہ وہ بڑا انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور پھر پوچھتے رہتے تھے کہ میرے ہسبینڈ سے کہ اور تمہیں کوئی اس کیس کے بارے میں بھی اگر تمہیں کوئی اس طرح کا نالج ہے تو علم کا متلاشی بھی ہونا چاہیے, انہیں ڈھونڈنا بھی چاہیے. اور علم کا خزانہ تو سب سے بڑا قرآن مجید ہے. اگر ججز جو بنتے ہیں ان کو تو پھر بہت زیادہ گہری نظر سے میرے خیال میں قرآن حکیم کو پڑھتے رہنا چاہیے. یہ تو ہو گئی کہ جی جج جو ہے جو مقرر کرنا ہے ہم نے, اس کے اندر خصوصیات کیا ہونی چاہیے, یہ اس کے اندر خصوصیات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب بہت ہی سخت ایک بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی ہے, اور فرمایا انہوں نے کیا ہے, یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. میرے بھائیوں میرے بیٹوں, جو ججز بن چکے ہوئے ہو یا جو ججز بننے کے لیے اپلائی کر رہے ہو, کائنڈلی اس کو بڑے دھیان سے سنیں, اور جو بیٹھے ہوئے ہیں بن چکے ہوئے ہیں وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بڑے دھیان سے سنیں. یہ ابو داؤد کا, ابن ماجہ کا میں آپ کو ریفرنس دے رہی ہوں. ابو داؤد کے اندر اس کا نمبر ہے جی 3573. یہ جو اسلام 368 لڑکے نے بنائی ہے ایپ, اس کے اندر بھی آپ کو, اور جہاں بھی ابو داؤد کے اندر آپ کو یہ اس نمبر سے مل جائے گی. اور ابن ماجہ کا نمبر ہے 2315. ٹھیک ہے جی. اور یہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں. اس کو دونوں میں بریدہ ہی کی روایت ہے, یہ دونوں کے اندر, کسی اور. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے, اس کو بڑے دھیان سے سنیں, اور میرا خیال ہے اس کو انٹرنلائز یہ ججز تو ایٹ لیسٹ کر لیں کہ یہ بڑا جگہ بڑی مشکل ہے, صلیب پہ لٹکے ہونے والا یہ معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا, فرمایا یہ کہ قاضی 3 قسم کے ہیں. قاضی 3 قسم کے ہیں, ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 2 جہنم میں جائے گا. ایک جنت میں صلیباً, ایک جنت میں جائے گا اور 2 جہنم میں جائیں گے. جس نے معاملے کی تحقیق شریعت کے موافق کر کے حق کو پہچان لیا, پھر حق کے مطابق فیصلہ دیا, وہ جنتی ہے. دوبارہ بول دیتی ہوں. جس نے پیش نظر جو معاملہ ہے, اس کے جو مقدمہ اس کے سامنے آیا ہے, اس کے معاملے کی تحقیق شریعت کے موافق کر کے, قرآن حکیم کے مطابق کر کے. شریعت کا مطلب اب یہ کوئی وہ پتہ نہیں شریعت طریقت فلانا, اس میں نہیں گھسنا. قرآن حکیم کے مطابق جس نے اس کے معاملے کی تحقیق کی پہلے, اور پھر اس نے حق کو پہچان لیا اور پھر حق کے مطابق فیصلہ کیا, وہ جنتی ہے. اور جس نے تحقیق کر کے حق بات کو جان تو لیا, پہچان تو لیا, مگر جان بوجھ کر فیصلہ اس کے خلاف کر دیا, وہ دوزخی ہے. میں نہیں کہہ رہی میرے بچوں, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. کون؟ جس نے تحقیق کی معاملے کی, اور پھر اس کو حق کا پتہ چل گیا, اور پھر بھی اس نے حق کے خلاف فیصلہ دے دیا جان بوجھ کر, کسی لالچ میں, کسی بھی ان 5 نقائص, ان 5 خوبیوں میں سے ایک نقص اس میں اگر ہوا, تو اس نے اگر کسی بھی نقص کے مطابق اپنی طبیعت کو فیصلہ دے دیا, تو وہ دوزخی ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. اور اسی طرح قاضی جس کو علم نہ ہو, جو نالجبل نہ ہو, اور تحقیق اور غور و فکر میں کمی کی ہو, اس کی اندر کمی ہو, اس نے اس کی تحقیق کرنے میں کمی کی ہو, اس کو کمپریہنشن میں کمی کی ہو, اس کو غور و فکر کرنے میں کمی کی ہو, اور جہالت سے کوئی فیصلہ دے دیا ہو, تو وہ بھی جہنم میں جائے گا. یہ دیکھ لیں کہ یہ جو پوسٹ ہے جج کی, یہ کتنی نازک پوسٹ ہے. اور اس میں کیا کیا پہلے تو انہوں نے بتا دی, اللہ نے بتا دیا کہ بھئی تم نے انصاف کرنا ہے, تم نے بہت ساری.
آیتیں آپ کو بتا دی. اس کے بعد آپ کو بتا دیا کہ قاضی کے اندر ہونا کیا چاہیے, قاضی کس بندے کو ہونا چاہیے, کہ کون سا بندہ قاضی بننے کا اہل ہو سکتا ہے. پھر آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے قاضی کے اندر, اور پھر آپ کو بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی کے متعلق کیا فرمایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ایک اور بات آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اس کی اہمیت کا احساس ہو جائے کہ آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ فتح مکہ جو ہے وہ کتنی بڑی فتح تھی. یعنی کہ پوری دنیا, یعنی کہ ایک طرح سے دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بدل گئی تھی, کہ وہی مکہ جہاں سے ان کو نکال دیا گیا تھا, ان کے گھروں سے لا الہ الا اللہ کہنے کی سزا میں نکال دیا گیا تھا, اس کے دروازے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے کھول دیے, ایسے مکہ فتح ہوا کہ کہیں کوئی تلواروں کی جھنکار نہیں, کہیں کوئی آہو پکار نہیں, کہیں بچے اور عورتیں ڈر کے کہیں چھپ نہیں رہے. ان کو پوری جنرل ایمنسٹی, آپ کو یہ ساری بات ہسٹوریکلی پتہ ہوگی. تو اس کا بہرحال فتح کا ایک نشہ ہوتا ہے. ہر انسان بیچارہ انسان ہے, کمزور ہے, اس کو فتح کا تھوڑا سا نشہ چڑھ جاتا ہے. تو اس زمانے میں ہی مکہ فتح ہونے کے بعد ایک بڑا نامی گرامی قبیلہ تھا بنو مخزوم. تو اس کی ایک عورت نے چوری کی. اب چوری کی سزا تو ہاتھ کاٹنا ہے. ٹھیک ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اتنے بڑے قبیلے کی عورت ہے, اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو قبیلے کی تو ناک کٹ جائے گی. تو کچھ کریں اس کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسے بھیجیں سفارش وغیرہ کرنے کے لیے. تو کسی نے کہا وہ اسامہ بن زید جو ہے نا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا چہیتا ہے, اس کو جا کے کہتے ہیں کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرو کہ اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ یہ اتنا بڑا قبیلہ ہے اور بڑی بستی ہوگی اور بڑا مطلب کہ ایک طرح سے ناک کٹ جائے گی سارے عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کی ساروں کی, کہ اگر ایک ہی کر سکتی ہے اس طرح کا حرکت تو باقی. تو یہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ گئے اور انہوں نے کہا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور انہوں نے کہا, اسامہ یہ تو مطلب میں کہہ رہی ہوں کہ ہاؤ ڈیئر یو, کیا تم مجھے اللہ کی حدود کے اندر کمی کرنے کے لیے کہو گے؟ میرے پاس اس بات کی سفارش لائے ہو تم, مطلب ہاؤ ڈیئر یو ڈو دس. تو ان کی جان نکل گئی اسامہ کی. انہوں نے کہا آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگیں, میرے لیے استغفار کریں کہ اللہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, یہ تو میں نے بہت غلط بات کہہ دی, تو میرے لیے معافی مانگیں. اس کو تو اس طرح انہوں نے جس پنجابی میں کہتے ہیں ٹھپ دیا, یعنی اس کو وہ کر دیا, اور پبلک کے لیے فوراً کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا, پوری پبلک کے سامنے ایک خطبہ دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. ان کو یہ کہا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد کر دی گئیں کہ جب ان میں سے کوئی اشرافیہ چوری کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا, اور جب کوئی غریب چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو میں خود اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. اب مجھے ذرا یہ بتائیں, یہ بولتے تو بہت ہیں, سنا میں نے, بڑی یہ والی حدیث بڑی زبان زیادہ عام ہے, بہت لوگ اس کو کرتے ہیں, مگر کیا اس کی گہرائی کو دیکھتے ہیں؟ اس کی گہرائی کو کبھی فیل کیا کہ یہ کتنی بڑی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہے. وہ جو سلیباً کہا ہے نا, ایک اس میں خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میں نے جو فیصلہ میں کر رہا ہوں گویا میں سلیب پہ لٹکا ہوں, اگر تو میں نے کچھ غلط کر دیا تو یہ سلیب مجھے ٹانگ ہی دے گی اور پھر میرا جہنم میرے لیے ہوگی, اور اگر میں نے یہ ساری خصوصیات میرے اندر پہلے ہونی چاہیے, یہ ہونی چاہیے. یہ جو ججز مقرر کرتے ہیں یہ ان کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ایک جو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بڑی ہی زبردست فرمائی, اس کو بھی ذرا دھیان میں رکھیں. یہ جو مقدمے کرتے ہیں نا, جو یہ مدعی ہوتے ہیں, جو یعنی کہ پروسیکیوٹر ہوتے ہیں, مطلب جو مقدمہ دائر کرتے ہیں, جو کسی کے خلاف مقدمہ کرتے ہیں, ان کے لیے کوئی گوشہ کوئی نقطہ چھوڑا نہیں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, نہ ہی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ ہے جی 7169 حدیث کا نمبر ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 بندے آتے ہیں، اپنا مقدمہ لے کے میرے پاس 2 بندے آتے ہیں، ان میں سے ایک حجت میں بڑا ہی اس کی مطلب کہ فلوئنسی بھی ہوتی ہے، حجت کرنے میں بڑی زبردست وہ دلیلیں دے دیتا ہے، اور وہ بڑا چرب زبان ہوتا ہے، اور وہ مجھے اپنی چرب زبانی سے وہ مجھے قائل کر لیتا ہے کہ میں اپنی طرف سے پوری تحقیق کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے پوری اپنی عقل استعمال کرتا ہوں، لیکن وہ اس کی دلیلیں جو ہیں وہ اتنی مضبوط وہ بنا کے لے آتا ہے، اور وہ اتنا فلوئنٹ ہوتا ہے اپنے بولنے میں، اور وہ اتنا چرب زبان ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ لے لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے پاس سے وہ فیصلہ لے کے چلا جاتا ہے اپنے حق میں، لیکن وہ خود اس کو پتا ہو اگر اس نے غلط کوئی مقدمہ درج کیا، غلط کوئی مقدمہ کسی کے اوپر بنایا، اس کے لیے غلط اس نے گواہ جھوٹے ڈھونڈ کے لے آیا اور جھوٹے گواہوں کی گواہی میرے سامنے دلوا دی، اور کتاب پہ ہاتھ رکھ کے بھی بڑے گواہیاں دے دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اس بندے کو پتا ہونا چاہیے جس نے سارا غلط بنیاد ڈالی، غلط مقدمہ درج کیا، اپنی ساری ان چلاکیوں کی وجہ سے، ہوشیاریوں کی وجہ سے، مکاریوں کی وجہ سے مجھ سے فیصلہ لے گیا اپنے حق میں، کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لے گیا، تو وہ سمجھ لے کہ وہ آگ کا ایک ٹکڑا میرے پاس سے لے گیا اپنے پاس۔ اس کی گہرائی سمجھ آئی ہے بات کی کہ وہ آگ کا ایک ٹکڑا میرے پاس سے لے گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک یعنی کہ ایک اور ڈائمینشن سے جو بات ہے اس سارے اس کے مقابلے میں متعلق عدل انصاف کے متعلق جو بھی باتیں آپ کو بتائیں۔ اچھا جی، اب ایک جو بات ہے وہ سب سے جو مجھے یعنی کہ خوف سے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو اصل بات ہے ہونے چاہیے رونگٹے کھڑے اس سسٹم، جوڈیشری کا جو سسٹم ہے ہمارا، ان کے رونگٹے بھی کھڑے ہونے چاہیے اور ان کی عقلیں بھی اس کو مان لینی چاہیے۔ یہ اللہ نے کہی ہوئی ہیں باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہوئی ہیں باتیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہوا ہے، ذرا اس کو بھی سن لیں۔ یہ ہے جی اس میں نے وہ دی نہیں ہے، ریفرنس نہیں دیا ہوا، لیکن قرآن حکیم کی میں بتاتی ہوں آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کے لیے کیا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ یہ پتہ ہے نا کہ ان کو اللہ نے حکمت اور اس کے فیصلوں کا علم سکھایا تھا، خاص طور پہ مقدمات کے فیصلوں کا علم اور حکمت نہیں تھی، ان کو حکم یعنی اس کا فیصلوں کا علم سکھایا تھا، ایسا ہے نا، یہ پتہ ہے نا آپ لوگوں کو۔ تو ایک دفعہ جو آپ کو بڑی مشہور ہے وہ آئے تو کہ 2 لے کے آ گئے تھے، 2 لٹیگنٹس آئے ان کے پاس، اور انہوں نے آ کے ایک نے کہا کہ میرے پاس 1 دم بھی ہے، اور یہ جو میرا پارٹنر ہے، بزنس پارٹنر ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، تو یہ مجھے کہتا ہے کہ یہ 1 جو تمہارے پاس ہے یہ بھی مجھے ہی دے دو۔ تو انہوں نے داؤد علیہ السلام نے فوراً کہا بڑا غلط کہہ رہا ہے، یہ تو بڑا غلط کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس صرف 1 ہے، اس کے پاس 99 ہے، تو اب اس 1 کو بھی تم سے مانگ رہا ہے، تو وہ بڑی غلط بات کر رہا ہے، اور بڑا پارٹنرز جو ہوتے ہیں بڑی بڑی غلطیاں کر دیتے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی کس بات کو کہ دوسرے فریق کی بات سنے بغیر انہوں نے فیصلہ دے دیا داؤد علیہ السلام نے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ڈانٹ پلائی؟ اب سنیں وہ ڈانٹ کیا پلائی کہ ہم نے تمہیں زمین میں اپنا وائس گارنٹ کا رول دیا، یہی رول دیا ہوا ہے نا، تمہیں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہوا ہے نا زمین پہ، اپنا وائس گارنٹ بنا کے بھیجا ہوا ہے، تو مجھے کیا بات چیزیں پسند ہیں؟ عدل انصاف کتنی بار کا ہے، پسند ہے اللہ سبحانہ یحب المقسطین۔ تو ہم نے تمہیں
वाइस गारंट का, ज़मीन के ऊपर वाइस गारंट बना के भेजा है अपना, ताकि तुम इंसानों के दरमियान हक को मद्देनजर रखते हुए फैसले करो, हक को मद्देनजर रखते हुए फैसले करो, और हरगिज अपनी ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक। अब ख्वाहिश नफ्स क्या होती है? आजकल ड्राइव करना, ये वो जजों के घरों में पता नहीं क्या क्या कितनी कितनी गाड़ियां पहुंचा देना, फलान कर देना। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रही, जनरल बात कर रही हूँ। मेरे पे लगानी हो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो बेशक लगा दें, कोई बात नहीं है, मैं ये जनरल बात कर रही हूँ, मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रही। करते हैं ये लोग, आई नो दैट, बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहा है कि अगर और हरगिज़ अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए फैसले ना करना, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अल्लाह के बताए हुए रास्ते को छोड़कर गुमराह हो जाओगे, ठीक है। और जो लोग अल्लाह के बताए हुए रास्ते को गुम कर बैठते हैं उनके लिए अज़ाब शदीद है। वजह उसकी ये है कि इस वक्त तो वो जज बन के बैठे हुए ना कुर्सी पे, समझ रहे हैं कि पावर है हमारे पास, अथॉरिटी है हमारे पास, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि एक दिन उन्हें हिसाब देने के लिए बहुत बड़े आदिल जज के सामने पेश होना है, और उसके पास ना गवाहों की कमी है, उसने तो 3-3 रजिस्टर बनाए हुए हैं, इधर इधर बंदे वो बिठाए हुए हैं, फरिश्ते बिठाए हुए हैं, एक एक लफ्ज़ आपके मुंह की बात, हर चीज़ वो लिख रहे हैं। और फी ओनों के का आपकी गर्दनों के अंदर इस जगह पे उसने कोई चिप डाल दी हुई है ऐसी कि जिसमें सब कुछ रजिस्टर हो रहा है, और क़यामत वाले दिन वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला निकाल के कहेगा, अब ये निकाल के पढ़ लो, ये खुली किताब है, इसके अंदर तुम्हारे सारे अमाल दर्ज हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि 2 नहीं होते मैं तीसरा होता हूँ, 3 नहीं होते मैं चौथा होता हूँ, मैं हर एक के साथ होता हूँ, आई विटनेस होता हूँ। तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें सारी सुन के, ये जो आखिरी बात जो उसकी अपने दाऊद अलैहिस्सलाम को जो डांट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पिलाई है कि तुमने जो फैसला ये कर दिया है, ये तुमने क्या समझा? मैंने तुम्हें वाइस गारंट बना के भेजा, मैं अभी इसका रेफरेंस देख लेती हूँ, अल्लाह करे कि मुझे मिल ही जाए, मेरा ख्याल है कि ये सूरह सौद में है, और अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको इसका रेफरेंस दे दूँगी, इसको पढ़िएगा ज़रूर, ये बहुत यानी कि आपको अच्छा लगेगा, उसमें से पढ़ के फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। 38 नंबर है सूरह सौद, लेकिन उसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, मुझे इतना थोड़ा याद रह जाता है कि सूरह सौद है, और सूरह सौद की ये है जी, ये 26वीं आयत है, एग्जैक्टली 26वीं ये है, और उससे पीछे जो वो जिस मुकदमे का मैं जिक्र कर रही हूँ वो है, वो वहाँ से शुरू होता है जी 22 से, आई थिंक जी, नहीं 21वीं आयत से शुरू होता है, और ये चला जाता है जी 26वीं आयत तक, जो कि मैंने पूरी बात बताई है आपको कि वो मुकदमा क्या था, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या उनको डांट जो पिलाई है वो क्या है। या दाऊदो इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़ फहकुम बैनन नास बिल हक़ वला तत्तबिल हवा, अगर तुम ख्वाहिश की पैरवी करोगे फयुदिल्लका, वो तुम्हें गुमराह कर देगी, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से। अगर ख्वाहिश की पैरवी करोगे तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर देगी, और फिर क्या होगा? इन्नल्लज़ीना यज़िल्लूना अन सबीलिल्लाह, यकीन कर लो जो अल्लाह के रास्ते से गुमराह हो जाते हैं ना, अल्लाह के रास्ते को गुम कर बैठते हैं, लहुम अज़ाबुन शदीदुन, उनके लिए अज़ाब शदीद है, बिमा नसू यौमल हिसाब,
وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ یہ بھول گئے تھے کہ ہمارے لیے بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی کا دن مقرر ہے، اس دن کو وہ بھول گئے تھے، اس لیے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ جتنی باتیں بھی ہیں کہ عدالتوں میں پہلے ججز کے تقرر میں، پھر ان کے یہ کیوں کہ ان ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا جو سٹینڈرڈ مقرر کیے ہوئے ہیں کتاب البخاری کتاب الاحکام کے مطابق، وہ ان سٹینڈرڈز کو نہیں دیکھا جاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وارننگ کو بھولا لیا جاتا ہے کہ قاضی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اگر کسی قاضی کو یہ خیال آ جائے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے تو وہ اپنا ساری دنیا لٹا کے بھی کبھی بھی ایسا فیصلہ نہ کرے جو اس کو جہنم کی طرف لے جائے، ٹھیک ہے، دوزخ کی طرف لے جائے۔ ایک قاضی جنت میں جائے گا اور 2 جہنم میں جائیں گے، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتا دیا۔ تو آئی تھنک میں نے صرف کوشش اس لیے کی ہے یہ دیکھیں دوبارہ سے آپ دیکھ لیں، یہ یہاں پہ نیچے سب سے نیچے اس کو اگر آپ بڑا کر کے دیکھیں گے تو یہ سب سے نیچے میرا نام لکھا ہوا ہے چھوٹا سا، کہیں آپ یہ سمجھیں کہ میں ایویں ہی کہہ رہی ہوں۔ یہ دوائی وقت میں لکھتی رہتی تھی اور بھی بہت سی چیزیں لکھتی رہتی تھی، تو یہ میں نے ویسے تو میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ اپنے کہیں بھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس میں لکھیں گے، یہ زیادہ لوگ پڑھتے ہیں تو یہ شاید، لیکن کسی تک بات جاتی ہے، کہیں نہیں بھی جاتی، تو میں نے سوچا کہ اب یہ میں چینل یہ اپنا بنایا تو اس پہ شاید زیادہ لوگ اس کو سن سکیں اور کہیں میری بات کسی جگہ پہ پہنچ جائے کہ جو صاحب وہ اقتدار لوگ ہیں جن کو اس چیز کا بنانے کا اختیار ہے، تو شاید ان تک میری بات پہنچ جائے۔ اور جو بھی جہاں تک بھی دیکھیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہوا ہے، بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے تمہارے اوپر یہ فرض میں نے کر دیا ہے کہ تم میری طرف سے تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ تمہیں اگر ایک بھی آیت آتی ہے نا تو تم اسے لوگوں تک اس کی بلاغ کرو، لوگوں تک اس کو لے کے جاؤ، ان کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ تو یہ میری بہنوں، میرے بچوں، میری یہ صرف کوشش ہی ہے چھوٹی سی۔ اللہ تعالیٰ میری کوششوں کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پہ چلائے تاکہ ہم یہ جو اللہ کا راستہ گم کر بیٹھتے اس کے لیے عذاب شدید ہے، اللہ کبھی بھی ہمارا راستہ گم نہ ہو۔ اللہ جی میں آپ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ مجھے، میری بہنوں کو، میرے بچوں کو، جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ وہ بھی، اور جو نہیں بیٹھے ہوئے وہ بھی، اور جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی کہیں میری یہ بات پہنچ جائے۔ میرے اللہ، میری یہ دعا ہے۔